بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، آج ذکر کریں گے ایک ایسے واقعے کا کہ جس کی تاریخی حیثیت بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی اگر تاریخ کے سیاہ دور کو دیکھا جائے تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری بدنصیبیاں ہیں جو زیادہ تر مقدر میں آئی پاکستانی قوم کے۔ یہ واقعہ ہے جنرل ضیاء الحق کی موت، امریکی سازش یا خدائی نشان۔ 17 اگست 1988 کو آسمانوں پر ہی ان کا طیارہ خاک میں مل گیا اور دنیا کی تمام ایجنسیز نے اس کی تحقیقات کی، لیکن اب تک کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا کہ جہاز کس طریقے سے ختم ہوا، اس کے پیچھے کوئی ٹائم بم لگا ہوا تھا، کیا تھا، کوئی راکٹ لگا تھا، کسی نے کس طریقے سے اڑایا گیا۔ یہ جہاز اوپر کی طرف جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے اور گر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد خاک میں مل جاتا ہے۔ سب کے تمام کئی جرنل اس میں موجود تھے۔ امریکہ کے 2 سینئر عہدیدار تھے، یعنی امریکن سفیر وہ موجود تھے، ایک بریگیڈیئر جنرل امریکہ کے موجود تھے، بڑے بڑے قیمتی لوگ تھے۔ میں آج بھی پروگرام سن رہا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے یہ امریکہ کی سازش ہے، لیکن امریکہ کی سازش کیسے ہے یہ کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ امریکہ کی سازش پتہ لگ جاتی ہے۔ بنگلہ دیش آزاد کرایا انہوں نے، بنگلہ دیش بنوایا امریکہ نے، اس کی سازش سمجھ آ گئی۔ افغانستان پہ اٹیک ہوئے، سب کچھ ہوا، وہ سازش سمجھ آ گئی۔ پاکستان کو انوالو کیا، سمجھ آ گئی۔ پاکستان کو پتھر کا بند کے دور میں لانے کی جو دھمکیاں تھی وہ سمجھ آ گئی۔ عمران خان کو ہٹانے کی سازش تھی وہ سمجھ آ گئی۔ یہ سازش کیوں سمجھ نہیں آئی؟ میرے خیال میں یہ سازش جو نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا نشان تھا جو دنیا نے دیکھا کہ ایک ظالم انسان جو خدا تعالیٰ کا نام لے کے جھوٹ بولتا تھا۔ ہمیشہ ناظرین یہ یاد رکھیں، کوئی بھی ہو، اگر کوئی آدمی خدا کا نام لے کے خدا کو حاضر ناظر جانے کہے اور جھوٹ بولے، خدا تعالیٰ اس کا دایاں ہاتھ سے اس کو پکڑتا ہے اور اس کی شارک کاٹ دیتا ہوتا ہے۔ وہ کیسے کاٹتا ہے؟ اڑا دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ کس طرح سے بیانی کے قرآن مجید کہتا ہے کہ میں اس کی شارک کاٹ دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق بہت ضیاء الحق نے بڑا ظلم کیا جی، مار دیا۔ ضیاء الحق نے تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ بنا، ذریعہ بنا کہ ضیاء الحق نے اس پہ ایک مقدمہ بنایا اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور اس کی وہ موت ہوئی کہ جو دنیا نے دیکھی۔ ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو نے بھی وہ کام کیا جو خدائی فیصلے تھے، خدا کے کاموں میں دخل دینا۔ ضیاء الحق بھی خدائی کاموں میں دخل دیتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا۔ یہ جھوٹا ایک مکار آدمی تھا۔ کیونکہ آج جب بات ہو رہی ہے ضیاء الحق کی، بھٹو کی بات پھر کسی وقت کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ کا آئے تو اس کے بعد ان کا یہ تھا 1983 کا جلسہ تھا، جس میں ایک نظم پڑھی گئی، اس کے اندر 2 گھڑی سب سے کام لو ساتھیو۔ اس کے لاسٹ میں ایک پیراگراف آتا ہے جس میں ضیاء الحق کیونکہ گندی زبان کا آدمی تھا، ہمیشہ گندے بہتان لگانا، گندی، اس کے منہ سے گالیاں ہی نکلتی تھیں، لیکن تو اس کے لیے کہا تھا کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا۔ لیکھ رام وہ شخص تھا، میں پہلے نظم پورے کا شعر پورا پڑھ دوں۔ کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اے غلامان مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی تو ٹل جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا کہتے ہیں کہ الہامی قسم کا شعر تھا جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنی اس نظم میں کہا کہ لیکھ رام وہ شخص تھا جو قادیان کی بستی میں رہتا تھا، جہاں پہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا گھر تھا۔ اس کی بیک سائڈ پہ ایک گلی جاتی تھی جو ہندو محلہ کہلاتا تھا۔ ایک تھا محلہ احمدیہ تھا، اس کے ساتھ ہی ہندو محلہ تھا۔ وہ گلی میں نے دیکھی بھی ہے اور گھر بھی دیکھا ہوا میں نے۔ اس کے اندر لیکھ رام پشاوری کا گھر تھا۔ یہ شخص اپنی زبان سے بھی اور لکھنے میں بھی بہت تیز تھا، لکھتا تھا، یہ اخبار میں بھی لکھا کرتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے تحاشا گستاخی کرتا تھا، اتنی گستاخی کرتا تھا کہ اس کو پڑھنا بہت تکلیف دہ ہوتا تھا مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ۔ پھر اس شخص کو مبائلے کا چیلنج ہوا،
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو اس نے چیلنج کیا، بلکہ چیلنج ہوا کہ اس کا چیلنج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ اس کی وفات جلدی ہو جائے گی، وہ اس کی موت ہو جائے گی۔ جو تاریخیں دی گئی تھیں انہی تاریخوں کے اندر لیک رام پشوری کا قتل ہوا، اس نے اپنے گرد بہت ساری سیکورٹی رکھائی ہوئی تھی اور ہر وقت سیکورٹی میں رہتا تھا، اور ایک بہت طاقتور قسم کا شخص ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا تاکہ ان کی بات کی جائے۔ اور جب اس کی موت ہوئی تو کسی کو یہ پتہ نہیں لگا کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ اس وقت انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں نے پوری تحقیق کر لی، ہر طرف سے تحقیق کر لی، دروازہ اوپر سے بند تھا اور اس کا جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا موجود تھا، اندر سے وہ بند ہوا تھا، اور جو قاتل تھا اس کے جانے کا کوئی راستہ، کوئی سراغ نہیں ملا انگریز کو۔ تو اس طریقے سے ان جو دشمنان احمدیت تھے انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے پر بھی مقدمہ بنایا کہ جی ان کے اوپر شک ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مبالغے کا انہوں نے چیلنج قبول کیا تھا۔ بہرحال تحقیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باعزت بری کیا، اور اس طرح سے اس کی موت ہوئی۔ جب لیکھو کا ذکر ہوا تو کل چلی تھی جو لیکھو پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ جب یہ ہم نے شعر سنا تو ہمیں یہ یقین ہو گیا اس کی موت بھی لیکھ رام کی طرح سے ہوگی، اور یہ شخص بھی ایسے ہی مرے گا کہ جیسے لیکھ رام مرا تھا، اس کو پتہ کچھ نہیں لگے گا، لوگ ڈھونڈتے رہیں گے کہ موت ہوئی تو کیسے ہوئی موت ہوئی۔ تو یہ ایک ہسٹری کی بات تھی جو میں نے آپ سے بات بیان کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ لوگوں کو انتظار ہے، لوگ سمجھتے ہیں اور یہ دھماکہ ہو گیا ہوگا، امریکہ نے سازش کی۔ بہت آسان کام ہوتا ہے ہمارے ملک میں، امریکہ نے سازش کر دی، اسرائیل نے سازش کر دی، انڈیا کی سازش ہو گئی۔ یہ سازشیں جو سی ہیں نا، سازشوں کو ہم بڑے ویلکم کرتے ہیں کہ ہاں سازش ہو گئی، یقین آ گیا، پھر ہم نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی نے سازش کی ہے تو ہم اسے احتجاج بھی نہیں کرتے، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں۔ سازش ہوگی، تسلی ہوگی جی اسرائیلی سازش تھی، انڈیا کی سازش تھی، امریکن سازش تھی، یہ سازش ہو گئی اور تسلی ہو گئی کہ جی بس اب اپنا ہماری جان چھوڑ گئی، کیونکہ ان کی نظر جو سی ہے خدا تعالیٰ کی طرف نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ایک موجود ہے، ان سب کے اوپر ہے، جو وہ بھی تو اپنے پیارے لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہوتا ہے اور ان کو اس کا بدلہ بھی لیتا ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے خوب بدلہ لیا جس کا ہمیں پوری طرح سے انتظار تھا کہ اس کی موت بھی ایسی ہی ہوگی جیسے کہ لیکھ رام پشوری کی ہوئی تھی۔ وہ ایک گندی زبان کا انسان تھا، گند لکھتا تھا، گند بولتا تھا، اور اس کو بھی ایسی سزا ہوئی جس کی پوری انگریزوں نے تحقیق کی۔ ان کی تحقیق بھی، اس میں بھی 2 انگریز امریکن انوالو تھے، امریکہ نے پورا ٹیل لگا لیا، ان کو کوئی سازش نہیں ملی۔ امریکہ کوئی اپنے بندے ایسے نہیں مرواتا ہوتا ہے لو جی مروا دیا ہوگا ان کو۔ اور آج مل کے میں ایک پروگرام سن رہا تھا محیط پیر ستے کا، وہ کہتے جی جو امریکہ کو ضرورت ختم ہوئی تھی وہ مروایا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، بتوں کو نہیں مروایا، کئیوں کو کام کراتے رہتے، ایسا نہیں ہوتا۔ جن کی موت خدا تعالیٰ کی تائید کے ساتھ ہوتی ہے وہی مرتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ امریکہ جس کو مرضی مروا دیتا ہے، کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو مروا دیا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی دن تھا، اور میں ایک تاریخی اور حوالہ بھی آپ کو ساتھ دیتا ہوں اسی کی۔ اتفاق کی بات ہے 88 کے اندر میں اس وقت لندن میں موجود تھا، بچوں کے ساتھ میں جلسے پہ گیا ہوا تھا جو لندن میں ہوتا ہے۔ تو ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، کچھ دن پہلے خلیفۃ المسیح نے جو میں کہا تھا کہ پاکستان کے حالات یک در تبدیل ہو رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے اپنا ایک ذکر کیا کہ ایسا بہت زیادہ دعا کی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے حالات خراب ہونے والے ہیں اور ایسا کچھ ہونے والا ہے جو انہوں نے۔ ایک دن پہلے جب لوگ مسجد مبارک میں نماز کے لیے آتے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو الہی فیصلہ ہونا تھا وہ لکھا جا چکا ہے۔ اگلے دن جو ہے یہ میں آپ کو 16 اگست کی بات بتا رہا ہوں، اور 17 اگست کو ضیاء الحق کا یہ واقعہ ہوا جو ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آیا۔ اس تبدیلی میں کیا تھا؟ ایک بہت بڑی بات تھی۔ ضیاء الحق نے جو تھے نا، سکھر کے جو احمدی تھے جن کو سزائے موت کی سزا دی ہوئی تھی، بے گناہ احمدیوں کو، اس پہ سائن کرنے کے لیے جا رہا تھا موت کا فائنل، کہ رحم کی اپیل جو اسے ریجیکٹ کرنے جا رہا تھا، اور 3 احمدیوں کو سزائے موت ہونی تھی، قریشی برادران کو، اور وہ نہ کر سکا اور اس کی موت پہلے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا، وہ بے گناہ تھے۔ خدا تعالیٰ
اپنے ایک آدمی کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کی جانیں لے لیتا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے ان کے لیے وہ احمدی وہ انسان زیادہ قیمتی ہوتا ہے جو بے گناہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ 100% وہی وجوہات ہوگی، لیکن ایک واقعہ کے اندر ساتھ واقعہ ہے، ان کی جان بخشی کیونکہ وہ بے گناہ تھے، وہ جان بخشی ہو گئی، بے نظیر کا دور آ گیا، بے نظیر ان کی سزا معاف کر دی، ختم کر دیا، اور وہ کیس کیونکہ جھوٹا تھا۔ وہ احمدی وہ تھے کہ جب سائیوال جب سکھر جیل ٹوٹی، تمام لوگ بھاگے جیل سے، صرف 3 آدمی جو ان سے تھے وہ جیل میں رہے، وہ احمدی تھے جن کو سزائے موت کی کوٹری پہ بیٹھے تھے۔ ان کو کہا جی آپ بھی بھاگ جاؤ، سب بھاگ رہے ہیں، آپ بھی بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں، ہم نے ایسی جانیں نہیں بچانی، ہمیں جانیں بچانی ہونی تو ہم تو کب کی جانیں بچا چکے ہوتے، ہم تو معافی مانگ کے اور یہ جانیں بچانی، ہم نے جان نہیں بچانی، جان بچانا ہمارے پیچھے ایک نصب العین ہے، ہم نے جان نہیں بچانی۔ اور انہوں نے احمدیت کو دوبارہ سے وہاں زندہ کیا، یہ بتا کے کہ ہم نے جان بچانے کے لیے، ہم احمدی نہیں ہے کہ ہم احمدی ہو جائیں، ہم بھاگ جائیں اور ہماری جان بچ جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ایک نشان دکھانا ہے، اور وہ نشان دنیا کے اخباروں نے کہا سکھر جیل ٹوٹی، تمام قیدی بھاگ گئے، اور صرف 3 لوگ جو سے تھے وہاں بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ایسے جان نہیں بچانی، ہم پھانسی قبول ہے، جان ایسے نہیں بچانی۔ دوبارہ یہ ایک واقعے کے ساتھ واقعہ ہے، کیونکہ ضیاء اللہ کا واقعہ تھا، یہ قریشی برادران بڑے مشہور تھے جن کو بے گناہی میں قتل کے مقدمے پھنسا دیا اور ان کو پھر سزائے موت دے دی، کیونکہ ضیاء اللہ کے ظالمانہ ضیاء اللہ نے کئی لوگوں کو دی، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے کوئی سی احمدی کو سزائے موت تک نہیں پہنچ سکے، جیلیں کاٹی انہوں نے لمبی لمبی۔ بہرحال یہ تکلیف دہ واقعہ ہے۔ یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں اور آئندہ بھی یاد رکھیں، یہ واقعات جو سے ہیں یہ قیامت تک اس ضیاء اللہ کو کا کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ مرا کیسے تھا یہ شخص، یہ کیسے خاک میں ملا۔ اور آج دنیا میں اس کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے بلیک قانون بنائے، اس نے پاکستان کو درگور کر دیا زندہ۔ اور آج جو بدبختیاں پاکستان میں پھیل رہی ہیں، جتنا بھی قانون جو لوگ قتل و غارت ہو رہا ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے سرخالی بھٹو اور زیادہ جنرل ضیاء اللہ کا ہے، جس نے ایسے قوانین بنا کے لوگوں کو پھنسا دیے، لوگ آپس میں قتل کرتے ہیں بلاسمی کے نام پہ، اور جاہل لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا کہ جیسے کوئی شاید یہ صحیفہ آسمانی ہے۔ یہ اس ضیاء اللہ کا بنے ہوئے قانون کو انہوں نے بنا دیا، اور اس کے خلاف کوئی بات بھی کرے تو لوگ اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں اور انسانی قانون میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتے، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین جو سے ہیں بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں جیسے آئین میں ترمیم میں جو آئین بنانے والے کون تھے، اور ضیاء الحق نے بتایا کہ بھٹو نے جو آئین بنایا تھا، بھٹو نے اس میں شرابی، زانی، بےایمان، بدمعاش، کرپٹ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے مل کے آئین پاکستان بنایا تھا۔ تو وہ تو آپ وائٹ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہ اگر وہ قانون بناتے ہیں تو وہ قانون جو ان سے کس قسم کا قانون بنا۔ تو ناظرین، اس آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا، میں نے بہت سارے پروگرام نہیں کیے، بعض بار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اور پھر میں بہت بعض بار دکھی ہوتا ہوں پاکستان کے حالات کو دیکھ کے۔ پاکستان کے جو گئے ہیں ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جو آنے والے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں، اور جو آنے والے ہیں کوئی نہیں۔ تو خدا تعالیٰ کوئی ایسا کام دکھائے گا جس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ کرے کہ میرا ملک محفوظ رہے، اور وہاں کے جو عوام ہیں بڑے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔ ہمارا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں ریگولر پروگرام دوبارہ کرنے شروع کر دوں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔